الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں یہودیوں کے کچھ افعال قبیحہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جائے کہ اس کی طرف ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو مان لو، اس پر ایمان لاؤ، تو قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی تورات، ہم تو صرف تورات کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهَا، اور تورات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہر ایک سے کفر کرتے ہیں، ہر ایک سے انکار کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں نہ کسی اور صحیفے کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو بس وہ کتاب تورات جو ہے وہی حجت ہے، اور یہ ان کا کہنا کہ بما انزل علینا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے بس جو ہم پر نازل ہوا ہے، یہ ان کی حسد کی وجہ سے تھا۔ یہ حسد تھا انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، رب تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے کہا ہم تو بھائی تورات کے علاوہ تو کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، تورات کو چھوڑ کر ہم کسی کتاب کی طرف نہیں جائیں گے، کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب یعنی قرآن جو ہے وہ حق ہے اور ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن، ان کی کتاب کو بھی، اس کے مندرجات کو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، تو پھر یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بات جو ہے نا، کوئی بات حق ہو، واقع کے عین مطابق ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اس کتاب کی تصدیق کر رہی جو ان کے پاس ہے، جو قرآن کریم کر رہا ہے، قرآن حق بھی ہے اور واقع کے عین مطابق بھی ہے، دلائل اور براہین سے مزین بھی ہے، ہیں جی، تو پھر جناب اس کا انکار کیوں؟ جب بات حق کو، واقع کے عین مطابق ہو، تو تقاضا ہے اس بات کا اسے مانا جائے، اسے تسلیم کیا جائے، اس کا انکار کیوں کر کیا جائے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اب انہیں یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو ہم تو تورات پر ڈٹے ہوئے ہیں، تورات پر جمے ہوئے ہیں، تورات کے علاوہ کسی کتاب کو دیکھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب انہیں ان کا آئینہ دکھایا، ان کے کرتوت کھولے، تو میں اگر تم تورات کے اتنے ہی پیروکار ہو، اتنا ہی تمہارا ایمان ہے تورات پر، تو پھر تم نے یہ حرکتیں کیوں کی؟ سب سے پہلی حرکت ان کی کیا بیان ہوئی یہ دیکھیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے کل حبیبہ آپ فرمائیں جی، جیسے پیچھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے کلام کو خود نقل فرمایا، یہاں بھی کر سکتا تھا، لیکن حبیب کریم علیہ السلام اپنی زبان سے کہیں گے وہ ذلیل زیادہ ہوں گے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جب حبیب کریم علیہ السلام اپنی زبان سے فرمائیں گے تو ان کی ذلت زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اور تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر، ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں دیکھتے، تو پھر وہ نبی رب کے جو تورات کے ہی داعی بن کر آئے، تورات کے ہی مبلغ بن کر آئے، تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ تمہاری تورات میں یہ مسئلہ موجود نہیں تھا کہ تم نے تورات کو ماننا ہے، اور تورات کو جو ماننے والا ہے اسے بھی ماننا ہے، اور تورات کا جو مبلغ بن کر، اس کا داعی بن کر رب کا نبی آیا ہے اسے بھی ماننا ہے تم نے، لیکن تم نے کیا کیا ہیں؟ تم نے کیا کیا پھر؟ تم نے تو انکار کر دیا، تم نے نہیں مانا۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ آئینہ دکھایا اور فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر تمہارا اتنا ہی ایمان تھا، ہیں اتنے ہی مومن تھے، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے نبیوں کو، انبیاء کو کیوں شہید کیا تم نے؟ آگے دیکھیں جی، دوسری بات بیان کی جا رہی ہے ان کے سامنے
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اس کا تعلق بھی کل کے ساتھ ہے۔ حبیب آپ یہ بھی فرمائیں، جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے بالبینات واضح معجزات اور کرامات لے آئے، ہر چیز تمہیں دکھا دی، تو اس بات کا تقاضا تھا کہ تم رب تعالیٰ کی پوجا کرتے، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کو الہ مان لیتے، الوہیت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی مستحق کی عبادت ہے۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعد، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تم نے بچھڑے کوئی خدا بنا لیا ہیں، تم نے بچھڑے کوئی خدا بنا لیا ہے۔ بنی اسرائیل کا بچھڑا اور ہندوؤں کی گائے ہیں، یہ دونوں بتاتی ہیں کہ ان کا سامری کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہندوؤں کا سامری کے ساتھ ہے کوئی تعلق ہے، یہ مردود جو ہے نا ایسے ہی نہیں گائے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس میں الزام دیا، جیسے تانا دینا نہیں کہتے ہماری زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا حبیب آپ انہیں کہیں، انہیں تانا دیں، ہاں بھائی تم تو بڑے بنتے ہو ایمان والے، تو تم نے بچڑے کے سامنے پڑ گئے۔ اب یہ صرف بیان کر کے یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ بچڑے کی پوجا کرنا صرف شرک ہے، نہ، فرمایا کہ جن کا اپنا خدا ایسا پاگل ہو، بچڑے کی کون سی عقل ہوتی ہے، ہیں جی، وہ تو انسان جو ہے انسان وہ بھی اپنے کوئی معاملات اپنی زوجہ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی پردے میں کرتا ہے یا نہیں؟ کبھی بچڑے نے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہے؟ کبھی اس نے اپنی زوجہ کو فرمایا ہو کہ آپ دائیں بائیں ہو چلتے ہیں، وہیں جا کے جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں؟ کبھی ہوا ایسا؟ وہ تو بچڑا جو ہے اور گائے جو ہے دونوں میاں بیوی گلی میں جاتے ہوئے کہیں بھی حق دیتے ہیں، کبھی کوئی پرواہ نہیں کی ہیں۔ تو میں جن کا معبود ایسا پاگل اور احمق ہے تو اس کے ماننے والے کیسے پاگل ہوں گے ہیں؟ اس میں انہیں یہ بھی الزام دیا گیا کہ تم تو اتنے پاگل ہو ہیں، یہودیوں کو فرمایا جا رہا ہے تم تو ایسے احمق ہو، تم نے بچڑے کو رب بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کچھ دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، صرف کیا کیا اس نے باں کی، تم نے کہا واہ 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 یہ تو پہنچا ہوا ہے، یہ تو خدا ہے بھائی۔ تو اب بتائیں اب کتنے بڑے پاگل ہیں؟ ان سے اچھا تو پھر وہ سامری جادوگر تھا ہیں جس نے وہ بچڑے کو بنا لیا اور بچڑا بولنے لگا، ایسے ذلیل ہیں۔ پھر اسے چلو خدا مانتے، چلو کچھ نہ کچھ تو کہا جاتا ہے یار اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اسے خدا بنایا انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پر، میں پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، بچڑے کی پوجا کرنا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، تم نے ظلم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا تورات پر ایمان ہے نا، بتاؤ یہ تورات کی کس آیت میں لکھا ہوا بچڑے کو خدا بنا لو؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ تورات کے کس مقام پہ لکھا ہوا، کس باب میں لکھا ہوا ہے کہ بچڑے کو تم الہ بنا لو، بچڑے کو تم رب بنا لو اور اس کی عبادت شروع کر دو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تمہارے وڈیروں نے کیا ہے۔ تو مزے کی بات دیکھیں، یہ آقا علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کو تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہارے وڈیرے جو نبی کے ساتھ تھے ان کی حرکتیں یہ تھیں ہیں۔ آج دنیا جہان میں کوئی بھی بندہ ہمیں تانا نہیں دے سکتا کہ تمہارے نبی کے ساتھ ابو بکر جو تھا اس کا کام یہ تھا ہیں، ان کی وفاداری روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی سورج کی روشنی نہیں ہے جتنی حضرت ابوبکر صدیق کے کردار کی روشنی ہے، اور اتنی وفا کی روشنی ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے وفا کی ہے، بالکل سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے یار۔ آپ ہجرت کو دیکھیں کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں ہے، آقا علیہ السلام صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا پوری کائنات میں، نہ حضرت ابوبکر کے بارے میں، نہ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، نہ حضرت مولا علی کے بارے میں، نہ حضرت بلال کے بارے میں، نہ حضرت سعد و سعید کے بارے میں۔ جو کرتے ہیں کتے ان کے اپنے منہ کتے والے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو رافضی کتے بھونکتے رہتے ہیں، آج کل تو پیر بیٹھے ہیں حرام خور، ان کے بھونکنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ ان پیروں کے جو پیر آج کل حضرت امیر معاویہ کو بھونک رہے ہیں، ان کے بھونکنے کی ایک وجہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کہ اہل ایمان حلال کھانا، حلال تمہیں حلال کی طرف لے جائے گا اور حرام تمہیں حرام کی طرف لے جائے گا۔ ہیں جی، بتائیں جن پیروں نے یہ ورننے کی مرید کیا لے کر آیا ہے، پوچھا بھی نہیں یار یہ منت کا پیسہ ہے کس چیز کا ہے، ہر چیز ہڑپ کر گیا
ہیں، وہ غریبوں کا مسکینوں کا حق بھی کھا گیا، مدرسے کے بچوں کا حق بھی کھا گیا، تو بتائیں اس پیر کا پھر عقیدہ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ ہیں، اس پیر میں بگاڑ تو آنا ہے، اس پیر میں پھر فساد تو آنا ہے، ہیں، وہ کسی بھی صورت میں آ جائے تو آج پیر اس لیے بھونک رہے ہیں، وہ بھی حضور کے صحابہ کو۔ اچھا ایسے کتے ہیں پیر، مجھے سمجھ نہیں آتی ان ذلیلوں کی۔ ایک پیر مجھے کہنے لگا جی دیکھیں حضرت امیر معاویہ نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ تو ظلم بن گیا، تمہارے جو جس مزار پہ تم بیٹھے ہو وہ مزار کس کا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ابا کا۔ میں نے کہا انہوں نے کس کو خلیفہ بنا؟ انہوں نے کہا مجھے بنایا۔ میں نے کہا بیٹے کو تو خلیفہ بنانا جائز ہی نہیں، تو آپ کیسے خلیفہ بن گئے ہیں؟ بیٹا اگر اہل نہ ہو تو بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تمہارے ہاں تو باپ جو ہے وہ مرتا ہے، بیٹا باپ کی زندگی تک جناب وہ کرکٹر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ انجینئر ہوتا ہے، داڑھی مونچھ منڈا ہوتا ہے، جیسے باپ مرا داڑھی رکھوائی اور جناب پیر بنا دیا۔ یہ تم نے کیا کیا بتاؤ؟ میں نے کہا وہ بزرگ ہمارے چلے گئے دنیا سے جو اپنا نائب اسے ہی بنایا کرتے تھے جو سچا حال ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کے مزار پہ میں گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے دیکھا وہاں بزرگوں نے تحریر لکھوائی تھی بہت بڑی۔ انہوں نے کہا میرے بچے سارے لچے لپاڑے ہیں، میرے مرنے کے بعد کسی کو میرا نائب نہ بنایا جائے، میرا نائب وہی بنے جو شریعت محمدی کا پیروکار ہے۔ بس ایمانداری والی بات، میں نے ایک بندہ دیکھا ہے۔ آج جس پیر کو دیکھو پیر کا بیٹا خلیفہ ہے، اگر اہل ہو تو بن سکتا ہے، اگر نہ اہل ہو تو نہیں بن سکتا۔ بتائیں بھائی، جیسے دیکھیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب وصال ہوا کیا خیال آپ کے بیٹے نہیں تھے؟ لیکن کسی کو نہیں بنایا گیا، حضرت عمر کو بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کا وصال شہادت ہونے لگی نا، اس وقت بندے نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بنا دیں، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے جو 6 بندوں کے نام دیے تھے حضرت عمر نے، میں ان میں سے اس میں سے جس کو بھی دل چاہے تمہارا بنا لینا، ان میں ایک بھی نام آپ کے بیٹے کا نہیں ہے، آپ کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کے بھائی جو ہیں، آپ کے اتنے بڑے مجاہد اعظم تھے آپ کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، منکر ختم نبوت مسلمہ دجال کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیا خیال ہے ان کے بیٹے نہیں تھے؟ ان کے بھی بچے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر کا بھی نام دیا اپنے بیٹے کا، میں نہ یہ میں نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کا نام نہیں دیا۔ میں نے کہا آج تمہاری جو خلافتیں ہو رہی ہیں، گدی نشینی کے تمہارے جو سلسلے ہیں، آج ایک ایک پیر کے 1900 خلیفے بیٹھے ہیں، وہ بھی ساری اس کی اولاد ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے نکالا پھر تم نے؟ ہاں میں نے کہا تم ذلیلوں کو بھی اعتراض ہو حضرت امیر معاویہ پہ، ہیں تم چوڑوں کو بھی اعتراض ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے خلیفہ کیوں بنایا؟ بھئی انہوں نے تو دیکھا پہلے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اتنی بڑی جنگیں ہوئی، اتنے صحابہ شہید ہوئے، 90,000 بندے صرف ایک جنگ میں شہید ہوئے، 90,000 بندے۔ تو حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا امت پر رحم کرتے ہوئے، امت کا درد لیے دل میں، آپ نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بعد پھر یہ معاملہ کھڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، تو کیوں نہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کسی بندے کو مقرر کر دوں۔ اور آپ نے اس وقت ان کا بیٹا جو ہے وہ ظالم فاسق نہیں تھا، یعنی اگر ہوگا بھی صحیح ان پر ظاہر نہیں تھا۔ جیسے ہوتا ہے یہاں باپ بیٹا جو ہے اتنا کمینہ ہوتا ہے، اس کا سب محلے کو پتہ ہوتا ہے لیکن باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ باپ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا عبد الکریم بڑا چنگا بندہ ہے کہ نہیں، میرا پتر میرے بیٹا جیسا بندہ کوئی نہیں، باپ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن پورے محلے والے کہتے ہیں اس سے بڑا حرامی کوئی نہیں۔ اگر وہ ذلیل تھا بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ظاہر نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ظاہر نہیں تھا۔ اگر وہ ذلیل تھا بھی، وہ بدکار تھا بھی، فاسق فاجر تھا بھی، تو لوگوں پر اس کا بدکار ہونا ظاہر نہیں تھا، تو اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہیں۔ تو آج ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے جو خود جناب بنے بیٹھے ہیں خلیفے اپنے ابے کے، وہ بھی پیر کہتے ہیں جی یہ تو جائز نہیں تھا، یہ کیسے کر دیا انہوں نے؟ میں کہا پہلے تو جا کے پیو دی گدی نشینی چھوڑنا، پہلے تو اپنے ابا کی خلافت چھوڑ، پھر تجھے دیکھتا ہوں میں کیسے باتیں کی جاتی ہیں، ایک دن میں تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں جی، کوئی بھی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں نام لے کے ہمیں تانا نہیں دے سکتا۔ ہاں باقی رہے کتے، تو کتوں کی کوئی اوقات نہیں، کتوں کے بارے میں تو بزرگوں نے کہا ہے بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، کیا کہا ہے انہوں نے؟ بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے۔ تو ہم نے بات کی ہے بندے کی، کوئی بندہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے عمل پر اعتراض نہیں کر سکتا، ان کی وفا پر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اشکال نہیں پیش کر سکتا۔ ہاں جو بندے ہیں ہی نہیں، جو ذات کے کتے ہیں، تو وہ بھونکتے رہتے ہیں۔
وہ بات کہتے ہیں کتا نہ ہو، کتا ہو اور بھونکے نہ، کہتے ہیں یہ بات ہمیں بھی چونکا گئی، ہم بھی حیران ہو گئی، یار کتا ہو کے نہیں بھونکا ہیں۔ آج کہتے ہیں جی فلانا آیا تھا ذاکر، اس نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی۔ میں نے کہا یار بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیسے بھونکتے ہیں، ایسے غیر محسوس طریقے کے ساتھ بھونکتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انڈیا دہلی سے کتاب چھپی ہے، کتاب کیا قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، قرآن کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس امت میں سب سے بڑے کافر جو ہے نا، مسٹر اول حضرت ابوبکر صدیق کو کہا اس نے، اور مسٹر ثانی حضرت عمر کو، پھر مسٹر ثالث حضرت عثمان غنی کو، پھر حضرت امیر معاویہ کا نام لیا اس نے۔ یہ چار بندے، اس نے کہا چار جو ہیں یہ اکابر کافر ہیں اس امت کے، بتائیں۔ یہ ہیں ذات کے کتے جن کی رب تبارک و تعالیٰ نے مت ماری ہے، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بڑی بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ یہودیوں سے اور چوڑوں سے، نصرانیوں سے بھی بڑے ذلیل ہیں۔ کہتے جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ یہودیوں سے پوچھیں نا کہ اس دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اونچی شان کس کی ہے، تو کہا کہ یہ یہودی کہیں گے جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں کی، ان کے صحابہ کی۔ کہتے ہیں عیسائیوں سے پوچھیں، نصارہ سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے اونچی شان کس کی ہے، تو انہوں نے کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، جو ان کے خادم تھے۔ کہا کہ اگر آپ ان کالوں سے پوچھیں، چوڑوں سے پوچھیں، ان ذلیلوں سے پوچھیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے ذلیل لوگ کون ہیں، تو ان ذلیلوں نے یہی کہنا ہے کہ حضور کے صحابہ۔ تو میں بتائیں یہودی کائنات میں اپنے نبی کے بعد سب سے افضل جانے تو کسے جانے؟ اپنے نبی کے صحابہ کو۔ اور یہودی جو ہے نصرانی دونوں اپنے نبی کے بعد سب سے افضل والا کسی کو جانے تو اپنے نبیوں کے صحابہ کو جانے، اور یہ ذلیل پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا ذلیل کسی کو جانے تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو جانے۔ تو بتائیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے چوڑے ہیں یا نہیں؟ ان سے کمینے زیادہ ہیں یا نہیں؟ آج جو پیر درباروں میں بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بھونک رہے ہیں، ان کتوں کا کردار بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی ذلیل ہے، بد کردار ہے، گندے عقیدے کے لوگ ہیں، لعنت ہے ان پر بھی جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر بھونک رہے ہیں۔ ہاں جی، ہاں خدا خراب کرے انہیں۔ آج نعوذ باللہ من ذالک انڈیا کے اندر نا جی، انڈیا کے اندر پچھلے دو تین سالوں میں ایسا ان چوڑے جو ہے نا ہر دربار سے جیسے مینڈک نہیں نکلتے برسات میں، ایسے درباروں سے بولنے لگے پیر کتے۔ میں یہ کم ہلکا لفظ بول رہا ہوں پیروں کے لیے کتے کا، کہ نہیں سمجھ آئی؟ کئیوں کو ایسے مسئلہ ہو جاتا ہے جی آپ یہ ونڈ کیا کریں فلانا پیر کتا ہے تو فلانا کتا نہیں ہے، بھی کیسے ونڈ کریں؟ ونڈ تو کر دی ہے، جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکے وہ کتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کتا ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر باقاعدہ انہوں نے یہ ایک پوری فہرست تیار کی، ایک پورا پیپر تیار کیا اور اپنے مریدوں کو دیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے گدی نشینوں نے۔ جو بھی مولوی آپ کے پاس چندہ لینے آئے نا مدرسے کے لیے، آپ اس کے سامنے یہ پیپر رکھیں اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا امیر معاویہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور امام احمد رضا خان رحمہ اللہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا ہے، ان کے بارے میں بھی لکھا کہ اس کا بھی لکھو وہ بھی مسلمان نہیں۔ بتائیں یہ کس کے گدی نشین ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے۔ اب بتائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ گدی نشین پتہ کتنے ہیں؟ آپ کے چھکے چوکے نہیں، ہوائیں اڑ جائیں گی۔ 4000 خلیفے بیٹھے ہیں اس وقت گدی نشین، 4000 سے بھی زائد ہیں، اور ایسے لڑتے مرتے ہیں کتے کی طرح۔ توبہ! آپ چلے جائیں نا یہاں درباروں پہ، کسی بھی دربار پہ چلے جائیں، وہ آپ کو کھینچیں گے، نوچیں گے آپ کو، اور نہیں پیر صاحب اصل ادھر بیٹھے ہیں، نہیں اصل پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اور جن کے پاس پیر صاحب کی گدی ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں، آئیں تو صحیح ادھر، ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ بندہ پوچھے بندہ آیا کیا لینے تھا وہاں؟ ایک دربار پہ ہم چلے گئے، وہاں ہمارے ساتھ یہی ہوا جی، ایک پیر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ پیر کہیں استنجا کر رہا تھا، ایک بندے نے دیکھا کہ فارغ بیٹھے، اس نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم بھاگ کے گئے، ایک مولوی اور تھا، کہ کیا ہوا ہے؟ کہتے پیر صاحب بیٹھے تھے۔ چلو جی ایک کو ملے وہاں سے، وہ مولوی صاحب میرے ساتھ وہ جذباتی تھا، میں تو نہیں دیتا پیسے پیروں کو، میں جب بھی دیتا ہوں مدرسے کے طالب علموں کو دیتا ہوں، حضور کے دین کو دیتا ہوں، ان کو میں روپیہ نہیں دیتا، کسی پیر کو نہیں دیتا ہوں، چاہے پیر مخلص ہو چاہے جو بھی ہو۔ انہوں نے کہا بھی آپ دین کا کام کرو تو ہم آپ کو دیں ہیں؟ تو وہ پیر جو ہے وہ پکڑ کے لے گیا جی، وہ پیر مولوی جذباتی، اسے 1000 روپے دے دیا، بعد میں پتہ چلا وہ پیر اصل نہیں تھا، پیر تو اصل وہی تھا جو ابھی آیا نہیں تھا۔ کہنے لگا بیڑا غرق، 1000 ضائع ہو گیا بھائی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، پیر نہیں لیا ہے، بچ کے جاؤ گے تم بھی۔
اچھا وہاں بیٹھے تو اس کا جو اپنا پیر ذاتی تھا نا وہ آیا جی باہر، پھر کہنے کا یار یہی میرا پیر ہے۔ میں نے کہا ذلیلہ تجھے پہچان نہیں ہے تو پیر کیسے پہچانے گا تجھے ہیں؟ تو پیر آیا سامنے، تو پیر کو اس نے 5,000 نکال کے دیا، 1,000 ادھر دے آیا، 5 ادھر دے دیا۔ بعد میں پیر جس گلاس میں پانی پی رہا تھا نا جی، مجھے سارے راستے میں کہتا رہا میرا پیر بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی سخی ہے۔ میں کہا کیویں؟ کہتا ان کی گاڑی کے ٹائر اتنے اتنے موٹے ہیں۔ میں کہا وہ تو پیر کے اپنے نیچے ہے نا، تجھے دے تو تب بات بنے۔ اچھا وہاں جا کے بیٹھے، اللہ نے جیسے خچ کرنا ہو، وہاں جا کے بیٹھے تو اس نے پیر صاحب کو کہا جی یہ گلاس میں نے لینا ہے۔ وہ پیر گلاس میں پانی پی رہا تھا، تھوڑی دیر بعد پیر ڈھکن رکھا ہوا تھا، ڈھکن نکالے اور گلاس پانی پیا ہے، پھر ڈھکن اتارے، ایک گھونٹ پیجے پھر رکھ دے۔ تو کہتا جی یہ میں نے گلاس لینا ہے۔ پیر صاحب جان کے مچلے بنے بھی، یہ تو ذلیل ہوں گلاس لوے۔ کہنے لگا نہیں ابھی پانی ہے آپ نہ لائیں۔ اور کہتا نہیں میں پانی، وہ بھی پیر بھی مرید بھی ڈھیٹ سی، کہنے لگا نہیں جی میں گلاس لینا ہے توڑے کولوں، یہ گلاس میں لینا چاہتا ہوں۔ پیر نے کہا نہیں میں جب آپ کے گھر آؤں گا نا، وہاں آ کے جس گلاس میں پانی پیوں گا وہ آپ تبرک بنا کے رکھ لینا، اسے معافی دے دیں۔ بتائیں، میں نے کہا یہ پیر نہیں ہے، پیر ہے امام حسن۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بندہ آیا فقیر، اس نے مانگا، آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں گئے، اپنے بچوں کو باہر نکال لیا، میں یہ گھر بھی تیرا ہے، یہ سارا مال بھی تیرا ہے۔ پیر یہ ہے۔ امام حسن بیٹھے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بندہ کھڑا ہو گیا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا، امام حسن کو گالیاں دینے لگا۔ آپ نے میں بھیا تھلے نیچے بیٹھ، نیچے بٹھا دیا۔ میں وہ کھانا لاؤ اس کے لیے، کھانا کھلایا۔ مرید کو خادم کو فرمایا وہ لاؤ پیسے کتنے پڑے اسے اٹھا کے دے دو۔ 1,000 روپیہ اٹھا کے اسے دے دیا۔ بڑا حیران ہو، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو گالیاں دے رہے تھے، مجھے لگا تجھے بھوک لگی ہے، مجھے لگا تجھے بھوک لگی ہے اس لیے تو پک رہا ہے، اس لیے جو تیری اصل مرض تھا وہ میں سمجھ گیا، تیرا علاج کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے جا۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا واقعی تو سچا سید ہے۔ ہیں بتائیں بھائی، تو حال سید تو یہ ہوتے ہیں بھائی، سخی تو یہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تو پتہ نہیں کیا کرتا پھرتا ہے؟ کہتے میرے پیر کے اتنے بڑے موٹے ٹائر ہیں اور گلاس تجھے اس نے ایک نہیں دیا ہیں، اور اوپر سے کہا جب تو مجھے بلائے گا 40-50 ہزار میرے مرید تیرے گھر میں جمع ہوگا، تیری چٹنی نکلے گی دماغ کی، تو پھر دیکھنا گلاس جس میں پانی پیوں گا۔ میں نے کہا وہاں تو پیر صاحب بیت الخلاء بھی استعمال کریں گے، ہر چیز تبرک والی بن جائے گی یار۔ ہیں گھر میں بیٹھیں گے کمرہ تبرک والا، بیڈ پہ بیٹھیں گے وہ تبرک والا، ہر چیز تبرک والی ہو جائے گی۔ عجیب پرکھنڈ بازی بنائی ہوئی انہوں نے۔ بتائیں وہ پیر جسے لاکھوں کروڑ، اچھا میں وہاں بیٹھا تھا، ایک بندے نے پیر کو $50,000 لکھا ہوا چیک ایسے دیا پیر کو۔ اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے۔ $50,000 کو تھوڑے نہیں بنتے، کتنے کروڑوں روپے بنتے اس وقت، بڑی پرانی بات ہے، اتنے پیسہ۔ اس نے کہا جی یہ آپ کی خانقاہ کے لیے ہے۔ وہ خانقاہ کے لیے کہاں لگے گا، وہ تو خواہ مخواہ کے لیے لگ جائے گا کہیں پہ۔ ہیں اس پیر کے اپنے جناب بہت بڑے شادی حال ہیں، بڑی بڑی مارکیاں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بنائے ہوئے، لگژری ہوٹل بنائے ہوئے اس پیر نے۔ اور قوم ہے کہ اندھی ہو کے ان کو پیسہ ان کو دیے جا رہی ہے۔ جہاں کسی کو کہہ دیں جناب یہ دین کی کتاب چھاپنی ہے تو آپ پیسے دے دیں، فوراً مرگی پڑ جاتی ہے، انہیں دورہ پڑ جاتا ہے، آنکھیں پھرنے لگتی ہیں، لو بھی مر گئے ابھی ہم۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب ان کا ایک مزید کرتوت بیان ہو رہا ہے یہودیوں کا، جو انہوں نے کتاب لیتے ہوئے جو کہہ رہے ہیں نا آج کہ ہمارا تو تورات پر ایمان ہے، ہم تورات کے علاوہ کہیں نہیں دیکھتے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب آپ یہ فرمائیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم پر طور کو اٹھا دیا تھا اس طرح کر کے تم پر گرانے کے لیے، تمہیں کتاب دینے لگے تو تم نے کہا ہم نہیں لیتے کتاب، تو ہم نے کہا کہ آیا پھر کوہ طور تم پر، تو پھر تمہیں ہم نے یہ کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا کہ اس کتاب کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا اور غور کے ساتھ سنو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور غور کے ساتھ سنو۔ تو قالوا سمعنا وعصینا، تو تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا ہے لیکن مانتے نہیں ہم، تم نے یہ کہا تھا۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ پہاڑ ان کے سر پر کھڑا ہے، دونوں باتیں اکٹھی نہیں کہی جا سکتی کہ پہاڑ بھی اوپر کھڑا ہو گرنے کے لیے اور وہ کہہ دیں کہ ہم نہیں لیتے، اب بھی نافرمانی کرتے ہیں ہم اس کی، نہ۔ یہاں مفسرین نے 2 توجیہیں پیش کی ہیں، وہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی یہ کہ انہوں نے زبانی کہا کہ سمعنا ہم نے سن لیا ہے، مطلب ہم نے مان لیا ہے، وعصینا
اور ان کی اپنی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مانتے نہیں ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں۔ پہلی بات کال کی ہے اور اسینا یہ حال کی ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو پکڑ کے کہیں یہ کام کرو، ہیں اگر کرنا ہوتا ہے نا تبھی پتہ چل جاتا ہے اس کے منہ سے، اس کی حید سے، اس کی جسے انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ بتا دیتی ہے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اور کئی بچے جو ہیں انہیں آپ کہیں کہ یہ کام کرو، وہ کہتا ہے اچھا جی کرتے ہیں۔ اب اس نے یہ تو کہا ہے کرتے ہیں، یہ بھی کہا ہے اچھا جی، لیکن اس کی اپنی جسمانی حید جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس نے کرنا نہیں ہے۔ ان یہودیوں کی بھی یہی حالت تھی، یعنی ایسی حالت میں جب پہاڑ ان کے اوپر کھڑا ہے، رب تعالیٰ نے میں تمہارا ایمان بھی تو سبحان اللہ ہے، کیا ایمان ہے تمہارا۔ جب کتاب لینے لگے تھے تمہاری حرکتیں یہ تھیں کہ تمہیں کہا کہ کتاب لے لو تو تم نے زبان سے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، مان لیا ہے، ہم لیں گے اسے، لیکن واسینا بھی ساتھ ہی تھا، تمہاری جسمانی حیت بتا رہی تھی کہ تم کہہ رہے ہو نافرمانی کی ہے ہم مانیں گے نہیں اسے، یہ تم نے کہا۔ اچھا ایک معنی یہ ہوا اس کا، دوسرا معنی، دوسری توجیہ کیا ہے؟ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فرمایا کہ سمعنا وعصینا، سمعنا تم نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، مان لیا ہے، عمل کریں گے ہم، لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر گئے تم، کچھ ہی دیر بعد تم خود ہی کہنے لگے وعصینا، نہ ہمارا کوڑ واسطہ، کہتے ہیں نا جی ساڈا کوڑ واسطہ جی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بعد میں خود ہی کہنے لگے نہیں جی ہم نہیں مانتے اسے، تمہارا تو حال یہ ہے، تمہارا تورات پر ایمان یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے وہ لوگ ہیں جو امت کا سب سے بہترین حصہ ہیں، جو رب کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا حال یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کتاب کے بارے میں، تورات کے بارے میں ہم نہیں مانتے اسے، تو تمہارا کون سا ایمان ہے پھر ہیں؟ تم تو ان کے پھر بچے کھچے تل چھٹ رہے ان کے، تمہارا پھر کس طرح کا ایمان ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، میں ان کے کفر کی وجہ سے انہیں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ان کا کفر انہیں بچھڑے تک لے گیا، ان کا کفر انہیں بچھڑے تک لے گیا، بچھڑے کی محبت میں ایسے غرق ہوئے، انہیں نہ رب کا نبی موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہا ہے، نہ رب کا نبی حضرت ہارون علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، نہ انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے اندھے ہوئے ہیں بچھڑے کی محبت میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، میں یہی تمہارا ایمان ہے تورات پر، یہی تمہارا ایمان ہے، تو پھر تمہارا ایمان کتنے برے حکم دیتا ہے کہ رب کے نبی ہی قتل کر دو، تمہارا ایمان کتنے برے حکم دیتا ہے کہ رب کتاب دے تمہیں تم انکار ہی کر دو، ہم نہیں لیتے، رب تبارک و تعالیٰ کا نبی تمہیں تبلیغ کرنے لگے تورات کی تو تم رب کے نبی کا ہی انکار کر دو، اسے جھوٹا کہہ دو، ہیں اسے شہید کر دو، یہی ایمان ہے تمہارا تورات پر۔ اور فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر، میں تمہارا ایمان ہے تورات پر، تم بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، رب کی عبادت کو چھوڑ گئے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ رب کی مانتے، رب کو معبود مانتے، تم بچھڑے کو معبود مان بیٹھے، اوپر سے کہتے ہو ہمارا ایمان ہے۔ کون سا ایمان ہے تمہارا؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ کیسے رد فرما رہا ہے ان کا، ہیں آج کہتے ہیں جی کہیں کسی کو کچھ نہ، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، پھر ایک ایک بات رب تبارک و تعالیٰ کھول رہا ہے ان کی، اور کیسے میں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ اب بتائیں یار، جو اپنی کتاب کے ساتھ یہودی یہ کریں تو میری کتاب قرآن کے ساتھ کیا کریں گے؟ بتائیں۔ میں کہتا ہوں یہودی اتنے بڑے کافر نہیں ہیں، اتنے بڑے کافر وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہودی قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے، قرآن کو مان کے کہاں پہنچ گیا ہے۔ بھئی وہ تو اپنی کتاب تورات رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے، رب کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے اسے، ہم نہیں مانتے اسے، تو بتائیں وہ ہمارے قرآن کو مانیں گے؟ ہیں یہودیوں کی سب سے بڑی کمائی جو ہے نا وہ سود ہے، تو قرآن تو سود سے منع کرتا ہے، یہودی قرآن پڑھے گا؟ یہودی بے حیا ہے، بد کردار ہے، کمینہ ہے، ماں بہن بیٹی کا حیا نہیں کرتا، قرآن تو منع کرتا ہے ان کاموں سے، تو کیا یہودی قرآن پہ عمل کرے گا؟ تو پھر کس بات پہ قرآن کی کس بات پہ عمل کیا ہے؟ یہودی مسجدیں بنا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بتائیں تو پھر یہودیوں نے کون سی بات مانی ہے قرآن کی؟ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر یہودی نے کون سا قرآن پڑھا ہے جو قرآن پہ عمل کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ بتائیں نا بھائی۔ یہودی تو آج بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مارنے کے چکر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں بئس ما یأمرکم، حبیب آپ فرمائیں
کتنا برا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، کتنے گندے کاموں کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کون سے مومن ہو تم؟ یہی ایمان ہے تمہارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی مدلل اور مبرہن انداز کے ساتھ ان کا رد فرما دیا۔ میں ذلیلو، یہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اپنی کتاب تورات پر ایمان لانے والے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ تمہارا قرآن سے منہ پھیرنا صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ہے، ورنہ جو تم نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔